حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسے دے وچ جاندے کدے محبوب دے اگے ہوندے نے کدے پیچھے ہوندے نے کدے سجے ہوندے نے کدے کھبے ہوندے نے اگے پیچھے سجے کھبے جناب محترم حضرت ابوبکر صدیق پاک نو بے چینی لگی لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوچھا صدیقہ کی گل ہے کی معاملہ ہے کدے اگے ہونا کدے پیچھے ہونا کدے سجے ہونا کدے کدے کھبے ہونا جناب محترم حضرت ابوبکر صدیق پاک نے سونے بتو آدے مکھڑے والے کی طرف جناب محترم اپنا منہ کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے دل کے اندر خوف آ جائے تو سچے پاسوں کافر آ کے حملہ نہ کر دے سونے میں سچے پاسے دوڑ کے ہو جانا نا جدو میرے اندیشہ ہوندا ہے میرا دل کہدا ہے کاش کہ تو کبے پاسوں آ کے حضور دے اوتے حملہ نہ کر دے کافر سونے میں دوڑ کے کبے پاسے ہو جانا وا اس طرح حضور کدے اگے ہو جانا کدے پیچھے ہو جانا وا جناب محترم جاندے رسے دے اندر لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ابوبکر میرا دل کرتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیے اگے جی رب العالمین کے سونے محبوبہ ہون آرام کرنے دا وقت نہیں میں بولیا یارا تسی میرے کندھے تے تشریف فرماؤ جاؤ اس رستے دی اگر جناب محترم کھوج نہیں کرے گا کسی نو پتہ نہیں چلے گا کہ دو بندے گئے نے یا ایک بندہ گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق پاک نے جدو لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے دے اوپر اٹھایا جدو اپنے کندھے دے اوپر اٹھایا تے جناب محترم حضرت ابوبکر صدیق پاک پورا قوم نہیں رکھدے اپنا پاپ شریف رکھدے نے جدو پاپ رکھدے نے وہ پاپ دے نال پیر نوں گھما دیندے نے پتہ نہیں لگے ادھر کوئی بندے جا رہے نے یا کہ کوئی اور شہر تے رک گئی ہے جناب محترم تے کی معلوم ہویا کہ حضرت حضرت ابوبکر صدیق پاک نے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب محترم بے حد محبت دی وجہ نال سارے معاملے اور سارے کام اور ایک عاشق دی قلم تے روح تک بھی جناب محترم بولیا کہ اللہ حق تے حدوں میں حضرت ابوبکر صدیق لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور دے دروازے تے اگے داخل ہو گئے جدوں اوتھے پہنچ کے جناب محترم حضرت ابوبکر صدیق پاک نے حضور دی بارگاہ کے اندر عرض کی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو پہلے غار کے اندر میں داخل ہونا کدھر ایسا نہ ہوئے کہ کچھ چیز اندر ہوے ظاہری جڑی آپ کو سامان پہنچاوے حضرت ابوبکر صدیق اندر کیا روایات کے اندر آندا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر لا اس غار کے اندر جناب محترم کئی سوراخ موجود سن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے وہ سارے سوراخ جڑے نے بند کیتے آخرکار لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آؤ لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
جناب محترم اس غار ثور دے منہ دے اندر منہ دیکھ کے چلے گئے دو نبیاں گلاں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اس کے بعد اجازت جناب محترم جدوں کافر گئے غار ثور دے منہ دیکھ کے گئے انہاں نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بنایا مکڑی نے غار ثور دے منہ دیکھ کے جالا بنایا کبوتری نے آنڈے دیتے ہوئے نے روایات کے اندر آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی تسی مکہ شریف کے اندر چلے جاؤ مدینہ شریف کے اندر چلے جاؤ او جڑی کبوتری نے اللہ دے نبی دے نال وفا کیتی ہے آج بھی اوتے جننے تانوں کبوتر ملن گے ساری اوتے نسل دے وچوں ملن گے منو ہویا جڑے بھی بندے نے اللہ اور اس دے رسول دے نال وفا کیتیاں نے انہاں دی آون والیاں جڑیاں نسلاں نے او بھی جناب محترم قیامت تک انہاں دا نام ہی جڑا دنیا تے جاری ہو ساری ہے حضرت ابوبکر صدیق اندر بیٹھے نے حضرت ابوبکر صدیق پاک فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر گزرن کے بعد میں کیا سونیا پیاس لگی ہے حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا غار میں اور کونے کے اندر چلا جا وہ تو جا کے پانی پی کے واپسی آ جائیں حضرت ابوبکر صدیق آپ فرماتے ہیں میں اس کونے کے اندر گیا وہ تو جناب محترم بڑا سونا میٹھا پانی شاید نہ زیادہ میٹھا تے جناب محترم بڑا خوشبو والا پانی مینوں تو میسر ہویا کہ ملیا میں پیتا تے جناب محترم حضور دی بارگاہ کے اندر آیا آ کے عرض کی سونیا لجپالا اس غار کے اندر کوئی نہر بھی جاری کوئی نہیں اس غار کے اندر کوئی ٹوٹی نہیں لگی اس غار کے اندر کوئی ڈنکا نہیں لگا سونے نے پانی کتوں آ گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابوبکر اے آبے کوثر دا پانی ہے اللہ نے تینوں میرے صدقے غار ثور کے اندر عطا فرما دیتا ہے دوسری گل نمی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے